پاکستانی عوام نے سمبڑیال انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ظلم کے ذریعے ان کا نظریہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کا فیصلہ وہی ہے جو 8 فروری کو انہوں نے سنایا تھا۔ اس الیکشن میں بھی بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا۔ 8 فروری کے انتخابات کی چوری میں قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک انتخابات ملتوی کروائے جب تک تحریک انصاف کو اپنی دانست میں کرش نہیں کر دیا گیا، لیکن 8 فروری کو عوام خاموش انقلاب لے آئی۔ 8 فروری ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ جنہوں نے 8 فروری کا 2/3 مینڈیٹ چرا لیا، وہ ہمیں ضمنی انتخاب کیسے جیتنے دیتے؟ کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ میں جیل سے باہر نہ آ جاؤں۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حیثیت اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ان کو اپنے اصل ٹھکانے لندن واپس چلے جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنا لندن پلان کا حصہ تھا، جو نواز شریف نے جنگل کے بادشاہ قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی بھی کروایا گیا، جس کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا اور ختم کرنا تھا۔ اسی لیے جنہوں نے پیرس کانفرنس کر دی وہ آزاد ہیں، جبکہ نظریے پر کھڑے رہنے والے آج بھی ناحق قید میں ہیں۔ اگر 9 مئی تحریک انصاف کی سازش تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہو جاتا، لیکن سی سی ٹی وی چرا کر سب سے بڑا جرم کیا گیا، اور پھر ایک دم سے 10,000 ورکرز کو گرفتار کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا جس کی آڑ میں تحریک انصاف کو کرش کیا گیا۔ پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج ہے۔ قاضی فائز اور سکندر سلطان کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں ترمیم کر کے کئی نئے فائز عیسیٰ پیدا کر دیے گئے۔ سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہو جانے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی سہولت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملک میں انصاف ناپید ہو چکا ہے۔ اب ہم سے مخصوص نشستیں بھی 26ویں ترمیم والی عدالتوں کے ذریعے چھیننے کی کوشش میں ہیں۔ ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود 2 NROs کی پیداوار ہے۔ اس حکومت میں بیٹھی کٹھ پتلیوں نے پہلے مشرف اور پھر باجوہ سے NRO لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائیں۔ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے، دوڑ جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ پاکستانی عوام نے سمبڑیال انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ظلم کے ذریعے ان کا نظریہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کا فیصلہ وہی ہے جو 8 فروری کو انہوں نے سنایا تھا۔ اس الیکشن میں بھی بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا۔ 8 فروری کے انتخابات کی چوری میں قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک انتخابات ملتوی کروائے جب تک تحریک انصاف کو اپنی دانست میں کرش نہیں کر دیا گیا، لیکن 8 فروری کو عوام خاموش انقلاب لے آئی۔ 8 فروری ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ جنہوں نے 8 فروری کا 2/3 مینڈیٹ چرا لیا، وہ ہمیں ضمنی انتخاب کیسے جیتنے دیتے؟ کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ میں جیل سے باہر نہ آ جاؤں۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حیثیت اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ان کو اپنے اصل ٹھکانے لندن واپس چلے جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنا لندن پلان کا حصہ تھا، جو نواز شریف نے جنگل کے بعد قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی بھی کروایا گیا، جس کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا اور ختم کرنا تھا۔ اسی لیے جنہوں نے پیرس کانفرنس کر دی وہ آزاد ہیں، جبکہ نظریے پر کھڑے رہنے والے آج بھی ناحق قید میں ہیں۔ اگر 9 مئی تحریک انصاف کی سازش تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہو جاتا، لیکن سی سی ٹی وی چرا کر سب سے بڑا جرم کیا گیا، اور پھر ایک دم سے 10,000 ورکرز کو گرفتار کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا جس کی آڑ میں تحریک انصاف کو کرش کیا گیا۔ پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج ہے۔ قاضی فائز اور سکندر سلطان کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں ترمیم کر کے کئی نئے فائز عیسیٰ پیدا کر دیے گئے۔ سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہو جانے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی سہولت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملک میں انصاف ناپید ہو چکا ہے۔ اب ہم سے مخصوص نشستیں بھی 26ویں ترمیم والی